الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 21 نمبر قسط کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اپنے سامعین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عبداللہ ابن عباس اور امام علی مقام کے درمیان دوسرا مکالمہ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان مکہ میں 4 مکالمات ہوئے تھے، جن میں سے پہلے مکالمے کو ہم نے قسط نمبر 20 میں بیان کیا تھا۔ پہلے مکالمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام نے حضرت ابن عباس کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی تھی اور ابن عباس چلے بھی گئے تھے، لیکن جب امام علی مقام نے مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور یہ خبر جناب عبداللہ ابن عباس تک پہنچی تو وہ ایک بار پھر مدینہ سے مکہ آئے اور امام سے ملاقات کے بعد کہنے لگے، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ کے مکہ چھوڑنے کی خبر عام ہو چکی ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ عراق جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ مجھے اپنے حتمی ارادے سے آگاہ فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نعم قد ازمعت على ذلك في ایامی هذه انشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا جی ہاں، میں نے مکہ میں قیام کے دوران ان دنوں میں یہ پختہ عزم و ارادہ کر لیا ہے کہ عراق کی طرف رخت سفر باندھوں۔ اس کے بعد ابن عباس نے وہی بات کی جسے ہم نقل کر چکے ہیں کہ اے حسین، آپ پہلے کوفہ والوں کو کہیں کہ وہ اپنے شہر کے معاملات بہتر کریں، بنو امیہ کے جاسوسوں کو نکالیں اور اس کے بعد آپ وہاں جائیں، وگرنہ تو یہ آپ کے خلاف کھلی جنگ کی دعوت ہے، اور اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ یمن چلے جائیں اور وہاں آپ کے بابا کے شیعہ موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے ابن عباس کی جب اس گفتگو کو سنا تو ایک ہی جواب دیا اور فرمایا، لا بد من العراق، حسین کو ہر حال میں عراق جانا ہے، عراق جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جناب ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن اپنے اہل و عیال کو تو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن عباس، لئن اقتل بالعراق احب الی من ان اقتل بمکہ، میں مکہ میں قتل ہونے سے عراق میں قتل ہونے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ وما قضى اللہ فہو کائن، جو اللہ کی قضا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس کے باوجود آپ نے جو مشورہ دیا ہے میں اس مشورے کے متعلق سوچ بچار بھی کروں گا اور ساتھ استخارہ بھی کروں گا۔ امام علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس کے اس مکالمے سے چند امور سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس اور امام حسین کے درمیان یہ مکالمہ مکہ میں قیام کے آخری دنوں میں ہوا تھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عراق جانے کا مکمل ارادہ کر چکا ہوں اور انہی دنوں میں نے سفر کرنا ہے، کیونکہ میں اپنے سفر کے تمام لوازمات اکٹھے کر چکا ہوں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ امام کا سفر عراق ہر شخص کی زبان پہ عام تھا، تبھی تو ابن عباس کو مدینہ میں خبر مل گئی تھی اور وہ امام کو روکنے مکہ پہنچ گئے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مکہ سے چھپ کر نکل نہیں رہے تھے، بلکہ اعلانیہ اور برملا مکہ سے کربلا کی جانب سفر کر رہے تھے۔ تیسری چیز جو اس مکالمے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس امام کو یزید کے خلاف قیام سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ عراق کے سفر سے روکنے آئے تھے کہ پہلے آپ عراق جانے کا زمینہ فراہم کریں، اہل کوفہ کے توسط سے بنو امیہ کے جاسوسوں کو کوفہ سے نکالیں، ان کے حاکم کو کوفہ بدر کریں اور پھر جائیں۔ اور امام نے بھی ابن عباس کے اس مشورے کو غلط نہیں کہا اور کہا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بلکہ استخارہ کرنے اور سوچ و بچار کرنے کا کہا۔
چوتھی چیز جو ابن عباس اور امام حسین کے مکالمے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ عراق جانا حتمی ہے، جس کا ایک ظاہری سبب تو اہل کوفہ کے خطوط تھے جن سے امام پہ حجت تمام ہو چکی تھی، اور خاص طور پہ جب جناب مسلم ابن عقیل کا خط آیا تو اس میں کوفہ جلدی آنے کا تذکرہ تھا۔ اسی وجہ سے ظاہری طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عراق جانے کا سبب اہل کوفہ اور جناب مسلم کے خطوط تھے، لیکن اس کا باطنی سبب یہ ہو سکتا ہے کہ امام عراق جانے پہ اس لیے مصر تھے کہ آپ جانتے تھے کہ کربلا میری مقتل گاہ ہے، اور اسی زمین پہ میری شہادت سے مجھے وہ فتح نصیب ہوگی جو اسلام محمدی کی سربلندی کا سبب بنے گی، اور کربلا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے درسگاہ بن جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کو کوفہ کے رستے میں جناب مسلم کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی کا علم ہو گیا تھا، تب بھی آپ اپنے رستے سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے بلکہ مسلسل چلتے رہے، کیونکہ آپ اپنی آخری آرامگاہ کی طرف جانا چاہتے تھے۔ اور ابن عباس کے ساتھ گفتگو میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں مکہ میں قتل ہونے سے عراق میں قتل ہونے کو زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ مکہ میں امام کا قتل ہو جانا امام کی تحریک کا قتل تھا، لیکن امام جانتے تھے کہ کربلا پہنچتے پہنچتے میرے اہداف لوگوں تک پہنچ جائیں گے، اور میری شہادت کے بعد وہاں میرے اہل و عیال جو میرے مشن کی ترویج کریں گے وہ یہاں سے نہیں ہو سکتی کہ اگر میں مکہ میں قتل ہو گیا۔ پانچویں وہ چیز جو امام نے ارشاد فرمائی کہ میں استخارہ کروں گا، اور استخارہ وہ کرتا ہے کہ جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں شش و پنج کا شکار ہو۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امام علیہ السلام کے پاس اپنی تحریک کو چلانے کے لیے شروع سے کوئی پلاننگ نہ تھی کہ آپ استخارے کا سہارا لے رہے تھے؟ اور آیا آپ مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات سے بے خبر تھے کہ آپ اپنے مشن کو چلانے یا روکنے کے لیے استخارہ کر رہے تھے؟ اس لیے اس مقام پہ سب سے پہلے استخارہ کا معنی جاننا ضروری ہے، اور اس کے بعد امام کا کلام تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ امام کس استخارے کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ استخارے کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی معاملے میں خیر طلبی، یعنی کسی کام کو انسان کرنے کا ارادہ کرے تو اس میں اللہ سے خیر و بھلائی اور جو کام کرنا چاہتا ہے اس میں اللہ سے توفیق کو طلب کرنا، یہ لغوی اعتبار سے استخارہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ امام نے استخارہ کرنے کا کیوں کہا اور استخارہ سے کیا مراد ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ امام کی استخارہ سے مراد قطعاً یہ مراد نہیں ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق تسبیح یا قرآن سے استخارہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کام کے انجام کا علم نہیں ہوتا اور معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے فعل کا انجام کیا ہوگا، اس فعل میں ہمارے لیے بھلائی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن امام معصوم جس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے وہ مستقبل کے واقعات سے باخبر ہوتا ہے، اور اس کے متعلق یہ کہنا کہ کربلا جانے نہ جانے کے متعلق استخارہ کروں گا یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ امام کا بچپن تھا تو حذیفہ بن الیمان نے امام حسین علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم بنو امیہ کے طاغوت میرے قتل پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور عمر ابن سعد ان کی قیادت کر رہا ہوگا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فرزند رسول، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ خبر دی تھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہیں یہ ساری گفتگو بتائی کہ امام حسین علیہ السلام مجھے اپنے قتل کی خبر دے رہے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علمی علمہ وعلمہ علمی، میرا علم حسین کا علم ہے اور حسین کا علم میرا علم ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ الْكَائِنَ قَبْلَ كَيْنُونَتِهِ، اور کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہم محمد و آل محمد اس کے ہونے کو جانتے ہیں کہ وہ ہوگی۔ بس جب امام کو علم تھا کہ بنو امیہ کے طاغوت
مجھے قتل کر دیں گے تو پھر کربلا جانے نہ جانے کا استخارہ اس معنی میں ممکن نہیں ہے کہ جو استخارہ عام مخلوق کرتی ہے، یعنی اس معنی میں استخارے کو مراد نہیں لیا جا سکتا کہ جو عام لوگ کرتے ہیں، بلکہ امام نے جس استخارے کا تذکرہ کیا وہ یہ تھا کہ امام دعا کر رہے تھے، اے پالنے والے مجھے میرے رستے میں بھلائی دکھا اور جو میں چاہتا ہوں اس کی مجھے توفیق عطا فرما، یعنی میری تحریک کو عروج تک لے جانے میں رستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں انہیں آسان کر دے اور ہمیں ان مشکلات کے مقابلے میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور ہماری یہ بات اس بات کے منافی نہیں ہے کہ جب ابن عباس کا مزید اصرار بڑھا کہ امام علیہ السلام نہ جائیں تو ابن عباس کو خاموش کروانے کے لیے امام علیہ السلام نے قرآن سے استخارہ کیا، اور امام جانتے تھے، پس وہی آیت نکلی کہ جو امام علیہ السلام کا مقصود تھا۔ امام علیہ السلام نے جب ابن عباس کو خاموش کرنے کے لیے قرآن سے استخارہ کیا تو یہ آیت نکلی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اس آیت کو دیکھا تو امام علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ابن عباس کو کہا، اے ابن عباس اب مجھ سے مزید اصرار نہ کرنا، اللہ کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کو اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا، بلکہ بخوبی امام جانتے تھے، لیکن ابن عباس کو خاموش کرنے کے لیے قرآن سے استخارہ کیا تھا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم امام حسین اور جناب ابن عباس کے مابین ہونے والے تیسرے اور چوتھے مکالمے کو اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔